السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی، بہت گہری حقیقت پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جس سے آپ کہہ لیں کائنات کی کوئی زیرو شے مستثنی نہیں ہے، موت۔ جی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بالکل۔ آیت بہت مختصر ہے، لیکن اس میں جیسے پوری زندگی اور اس کے انجام کا فلسفہ سمایا ہوا ہے۔ جی ہاں۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی نکات، کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جو اسی آیت کی روشنی میں ہمیں زندگی کی حقیقت پر، اس کی ناپائیداری پر اور ظاہر ہے اس کے لازمی نتیجے پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ اس جانی پہچانی حقیقت کو بس تسلیم کر لیں، بلکہ اس کے آپ سمجھے گہرے معنی کیا ہیں، ہماری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ آیت جو ہے یہ تو ایک یونیورسل لا، ایک کائناتی قانون بیان کرتی ہے نا؟ جی۔ یہ کسی خاص مذہب یا قوم یا کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر نفس کے لیے ہے۔ انسان ہو، جن ہو، کوئی بھی جاندار ہو، ہر ذی روح، اس کی یہی عالمگیریت، یہی یونیورسلٹی اسے اتنا اہم اور غور طلب بناتی ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے نا، اس کا ایک لازمی پڑاؤ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اکثر ہم ظاہر زندگی کی مصروفیات میں، بھاگ دوڑ میں اسے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے، یہ کہیں نہیں جاتی۔ اور یہ بھولنا بھی شاید انسانی فطرت کا حصہ ہے، نہیں کہہ سکتے؟ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، جی۔ کل جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہنس بول رہے تھے، محفلوں میں تھے، جی، آج وہ خاموش ہے۔ آج نہیں ہے۔ جو چہرے سامنے تھے، آج وہ مٹی کی چادر اوڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے ہفتے کی، اگلے سال کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ جی، منصوبے۔ اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلی سانس بھی ان کا مقدر ہے یا نہیں۔ صحیح۔ موت کی یہی جو اچانک آمد ہے نا، یہ اسے اور زیادہ آپ کہیں لرزہ خیز بنا دیتی ہے۔ بالکل غیر متوقع ہوتی ہے۔ یہ نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپن، نہ بڑھاپا، نہ امیری، نہ غریبی، کچھ نہیں، بس آ جاتی ہے۔ یہ جو ایک مستقل رہنے کا، ایک ہمیشہ یہی ہونے کا ایک وہم سا ہم پال لیتے ہیں نا اپنے اندر، جی۔ موت اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی وہم کو، اسی غفلت کو توڑنے کے لیے قرآن مجید بار بار ہمیں موت کی حقیقت یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ جی، جیسے سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت 78، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم کتنے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلعوں میں ہی کیوں نہ پناہ گزین ہو جائے۔ مضبوط قلعوں میں بھی۔ جی، یہاں یہ بروج مشیدہ کا لفظ بڑا قابل غور ہے، یعنی انتہائی مضبوط، پلستر کیے ہوئے بلند و بالا قلعے۔ اچھا، مطلب انسان حفاظت کے، بچاؤ کے جتنے بھی انتظامات کر لے، کوئی فرار نہیں، موت سے فرار ممکن نہیں۔ یہ آیت اصل میں انسان کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ صحیح۔ دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، عہدہ، منصب، یہ سب چیزیں مل کر ہمیں اس حقیقت سے غافل کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ ہم ایسے پلانز بناتے ہیں جیسے بس ہمیشہ یہیں رہنا ہے، جی، لیکن جب بلاوا آتا ہے جی، تو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ وہیں کا وہیں۔ وہ سفید کفن بظاہر تو ایک کپڑا ہے، جی، لیکن در حقیقت وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، اس کی عارضی نوعیت کی ایک خاموش یاد دہانی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر اتنی یقینی حقیقت سے غافل رہتا کیوں ہے؟ جی، یہاں سوال ہے۔ شاید دنیا کی محبت، لمبی امیدیں، یا پھر موت کے بعد کے مرحلے کا خوف، شاید یہ چیزیں اسے اس پر سوچنے سے روکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں، لیکن جب یہ بات طے ہے، قرآن کی اس آیت سے، روزمرہ کے مشاہدے سے، یہ ثابت ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، یقینی ہے۔ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ جی، تو پھر اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ موت آئے گی یا نہیں، وہ تو آنی ہی ہے، وہ تو طے ہے۔ اصل سوال، اور شاید زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم سوال یہ بن جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل۔ جب ہم اپنے خالق،
اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جی، کیا ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے؟ اللہ کرے۔ یا خدا نہ خواستہ ہم ان میں سے ہوں گے جو اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ اللہ پناہ دے۔ یہ وہ فکر ہے جو موت کی یقینی حقیقت سے جنم لیتی ہے، اور اسی کو ہماری سوچ کا، ہمارے عمل کا محور ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہی وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے آخرت کا تصور شروع ہوتا ہے۔ جی، اسلامی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ ایک ٹرانزیشن، ایک نئی، نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اچھا، اب یہ آغاز کیسا ہوگا؟ اس کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم نے اپنی یہ دنیاوی زندگی، یہ جو ہمیں ملی ہے، یہ کیسے گزاری۔ ٹھیک۔ اور اسی بنیاد پر جو ماخذات ہیں وہ دو واضح راستے بتاتے ہیں۔ دو راستے کون کون سے؟ پہلا راستہ ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کی روشنی میں گزاری، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لائے۔ صرف زبانی نہیں؟ صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ ان کا عمل بھی اس ایمان کا گواہ تھا۔ عمل بھی؟ انہوں نے نماز قائم کی، یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق مانا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض، تکبر، ان جیسی روحانی بیماریوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ دل کی صفائی؟ جی، دل کی صفائی۔ ایسے لوگوں کے لیے موت ایک انعام بن کر آتی ہے۔ انعام کیسے؟ ایسے کہ یہ دنیا کی مشقتوں، پریشانیوں، آزمائشوں سے نکل کر ہمیشہ کے آرام اور سکون، یعنی جنت کی طرف جانے کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے موت کوئی تکلیف دہ خاتمہ نہیں، بلکہ ایک خوش آئند آغاز ہے، ایک ویلکم ہے۔ یہ تو پہلا راستہ ہوا جو یقیناً ہر صاحب ایمان کی اہم آرزو ہے۔ جی، لیکن دوسرا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ دوسرا راستہ، جیسا کہ ماخذات بتاتے ہیں، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اچھا۔ وہ اس کی لذتوں میں، اس کی رنگینیوں میں، اس کی وقتی کامیابیوں میں اتنا کھو گئے، اتنا گم ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انجام کو، اپنی موت کو اور موت کے بعد اپنے رب کے حضور جواب دہی کے تصور کو بالکل بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ بالکل فراموش کر دیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا گائیڈ بنا لیا اور اللہ کے احکامات سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑ لیا، غفلت میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کی زندگی غفلت اور نافرمانی میں گزری، موت ایک آپ کہہ لیں ناخوشگوار حقیقت بن کر سامنے آ سکتی ہے، جو ان کے اعمال کے نتائج کی طرف لے جائے۔ جی، جو انہیں ان کے اعمال کے نتائج کی طرف لے جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام صرف خوف اور ڈر کی تصویر نہیں پیش کرتا۔ اچھا۔ جہاں وہ نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتا ہے نا، وہیں وہ اللہ کی بے پایا رحمت اور مغفرت کی امید بھی دلاتا ہے۔ امید بھی ہے؟ جی ہاں، توبہ کا دروازہ تو موت کے آثار نمایاں ہونے تک کھلا ہے، یعنی آخری وقت تک اصلاح کا موقع ہر وقت موجود ہے۔ تو پیغام صرف ڈرانا نہیں ہے، بلکہ غفلت سے جگا کر صحیح راستے کی طرف لانا ہے اور ایک بہترین ابدی مستقبل کی امید دلانا ہے۔ یہ خوف اور امید کا ایک بیلنس ہے۔ جی، ایک متوازن تصور ہے۔ یہ توازن واقعی اہم ہے، لیکن پھر بھی قبر کا تصور یہ بذات خود بہت سنجیدہ اور غور طلب ہے۔ جی، وہ جگہ جسے اندھیری کوٹری کہا جاتا ہے، جہاں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، تنہا۔ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو قریب سے قریب رشتہ دار، عزیز ترین دوست، ساری دنیا کی دولت، سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس تنگ و تاریک جگہ میں انسان کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں کون اس کا ساتھی ہوگا؟ یہ سوچ ہی انسان کو لرزا دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ تنہائی کا تصور بہت گہرا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان وہاں بالکل اکیلا نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے، اور وہی اس کی اصل ساتھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے اعمال۔ اعمال؟ بالکل، انسان کے اعمال، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہی ساتھ جائیں گے۔ وہی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں،
وہی اس کی تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں، زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو، تو کہا جاتا ہے کہ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، روشن کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ واہ، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے اعمال برے ہوں، زندگی نافرمانی اور غفلت میں گزری ہو، تو وہی قبر ایک وحشتناک جگہ بن سکتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھیں۔ آمین۔ تو یہ تصور کہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ اصل میں دنیا میں ہماری ترجیحات، ہماری پرائیورٹیز سیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا محرک ہے۔ صحیح۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ نہ بینک بیلنس ساتھ جانا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ خاندان، مطلب بطور مددگار کوئی سہارا نہیں۔ کوئی سہارا نہیں، تو پھر ہماری ساری توانائی، ساری کوششیں کس چیز پر لگنی چاہیے؟ یقیناً ان اعمال کو سنوارنے پر جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کہنا کہ صرف اعمال ساتھ جائیں گے، کیا یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے تصور سے ٹکراتا نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا صرف اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا یا اللہ کی رحمت کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ بعض اوقات یہ صرف اعمال والی بات کچھ لوگوں کو شاید تھوڑی سخت لگتی ہے، شاید مایوسی کے قریب لے جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور اس میں ایک نازک توازن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ صرف اعمال ساتھ جائیں گے، تو اس کا بنیادی مقصد انسان کو عمل کی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ اچھا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیاوی سہارے وہاں کام نہیں آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا کوئی کردار نہیں۔ یہ اہم ہے۔ جی، اسلامی عقیدے کا بنیادی جزو ہے کہ نجات اصلاً یعنی فنڈامنٹلی اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی۔ رحمت سے۔ نیک اعمال اس رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ ذریعہ بنتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے گا بخش دے گا۔ نیک اعمال تو اس بات کی علامت ہے کہ بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی، اللہ کی اطاعت کا راستہ چنا۔ کوشش کی۔ تو اعمال اور رحمت میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک تعلق ہے۔ اعمال کوشش کا ثبوت ہے اور رحمت اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ گیا۔ بغیر کوشش کے صرف رحمت کی امید پر بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں، اور صرف اپنے اعمال پر بھروسہ کر لینا اور رحمت سے مایوس ہو جانا بھی غلط ہے۔ یعنی توازن ضروری ہے۔ توازن اسی میں ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے اور نتیجہ اللہ کی رحمت پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو گویا موت کا ذکر، قبر کی یاد، یہ ہمیں مایوس کرنے یا صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ اس کا ایک تعمیری، ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب کتاب کرنے پر اکساتی ہے، جی، محاسبہ۔ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف راغب کرتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنی سمت درست کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ جب تک سانس ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ امید بھی دلاتی ہے کہ اگر ہم نے خلوص نیت سے کوشش کی تو انجام اچھا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں وہ حسن خاتمہ کی دعا اور خواہش کا ذکر آتا ہے نا؟ جی ہاں، حسن خاتمہ یعنی اچھی موت۔ اچھی موت۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی موت ایمان کی حالت پر آئے، جب وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کی ہر مسلمان کو تمنا کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے لیے آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں اور جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے جو اکثر سننے میں آتی ہے، اللہم جائل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاکا۔ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ جی، اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ بنا دے، اور میرا بہترین عمل میرا آخری عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ دن بنا جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں۔ آمین۔ کتنی خوبصورت دعائیں۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی پوری تمنا سمو دی گئی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ
موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. جی. یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے اور یہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بہت زیادہ قریب ہو سکتی ہے. جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی مہلت کب ختم ہو جائے، کس لمحے ختم ہو جائے. کوئی نہیں جانتا. اس لیے عقل مندی، دانش مندی، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر لمحے اس کی تیاری میں رہیں. جی ہاں، اور تیاری کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، دنیا سے بھاگنا نہیں ہے. رہبانیت نہیں. اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا. تیاری کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے، اپنے تعلقات نبھاتے ہوئے، ہر قدم پر اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کو سامنے رکھا جائے. ہر وقت اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی مسلسل کوشش کی جائے. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق جیسے عبادات وغیرہ، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، معاملات، اخلاقیات. جی، معاملات، اخلاقیات، ان دونوں کا خیال رکھا جائے. یہ سوچ ہر وقت ذہن میں رہے کہ میرا ہر قول، میرا ہر فعل ریکارڈ ہو رہا ہے اور جواب دینا ہے، اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. تیاری کا مطلب ہے ایک ذمہ دارانہ، باشعور اور بامقصد زندگی گزارنا. صحیح. جس کا رخ دنیا کی وقتی کامیابیوں کے بجائے آخرت کی دائمی کامیابی کی طرف ہو. بالکل. اور اس تیاری کی سب سے بڑی یاد دہانی وہی آیت ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اگر انسان ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. بے شک. تو آج کی اس نشست کا مرکزی پیغام لب لباب یہی ہے کہ موت برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے. جی. اصل سوال اس کی آمد کا نہیں، بلکہ اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں ہماری کامیابی یا ناکامی کا ہے. بالکل. اور اس کامیابی کی کنجی، اس کامیابی کی چابی اسی دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال کے ذریعے تیاری کرنے میں پوشیدہ ہے. اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک بار پھر ہمارے ذہنوں میں گونجنا چاہیے، کل نفس ذائقۃ الموت. جی. اور آخر میں ایک نقطہ صرف غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتی ہوں. ضرور. ہم نے اعمال کی اہمیت کی بات کی، نماز، والدین سے سلوک، دل کی پاکیزگی، ان مخصوص عبادات کا ذکر کیا، جسے سب اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. جی بالکل اہم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی اس اٹل حقیقت کو ہر لمحہ ذہن میں رکھنے کا ہماری روزمرہ کی جو عام زندگی ہے، عام زندگی، جی، اس پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ ہماری کاروباری ڈیلنگز میں کیا فرق آنا چاہیے؟ ہمارے دفتر کے ماحول میں، ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات میں، بازار میں خریداری کرتے ہوئے؟ بالکل. بازار میں خریداری کرتے ہوئے، سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، زندگی کے یہ جو لاتعداد چھوٹے بڑے معمولات ہیں، جی جی، ان میں اس حقیقت کا رنگ کیسے نظر آنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا یہ آگاہی ہمیں زیادہ ایماندار نہیں بنائے گی؟ زیادہ منصف، زیادہ رحم دل، زیادہ صابر اور زیادہ شکر گزار بنانا چاہیے. کیا یہ ہمیں فضول کاموں اور لا یعنی باتوں سے بچا کر قیمتی وقت کو بہتر استعمال پر آمادہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. یہ وہ عملی پہلو ہے جس پر ہر سننے والے کو تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کی زندگی واقعی اس شعور کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.